الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله خبير عزيز. صدق الله مولانا العلي العظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. Dear listeners, brothers and sisters, we understood that the Quran formulates the principles of success. They have been formulated in the Quran, and no falsehood can defeat these principles of Allah subhanahu wa ta'ala. And we discussed these principles yesterday in our lectures, in our session. So the Quran is the history of success of truth, and it motivates the believers and give confidence as well. تو کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن حکیم کس طرح جو قوانین ہیں کامیابی کے، غلبے کے، ان کو فارمولیٹ کرتا ہے قرآن حکیم. اور قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے اس سے جو قاری ہے وہ بلا بصیرت نہیں ہوتا، اس کو اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو وہ جو اصول اللہ نے کامیابی کے بتائے ہیں اس سے آگہی ہوتی ہے، اور ان اصولوں کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کردار جو ہے ان اصولوں کے مطابق امپروو کرتا ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ حق کے غلبے کی تاریخ ہے، حق کے غلبے کی تاریخ ہے. قرآن اپنے قاری کو یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں بھی اللہ نے حق کو غالب کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حق والے وہ جو اصول اللہ نے کامیابی کے بیان فرمائے ہیں ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں، ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ سبحانہ و تعالی has decreed, Allah subhanahu wa ta'ala has decreed what? Ana la'aghlibanna ana wa rusuli, that I and my messengers, they will be prevailing. Certainly they will be prevailing. Inna Allah qawiyyun aziz. Surely Allah is all powerful, almighty. I have selected some of the examples from the Quran for my own friends, my own brothers, my own students. So give them a sort of flavor that when we study the Quran, how Quran infuse confidence, improve confidence in us.
that the people who are the prophets and the people who are the followers of the prophets, they will be definitely successful. So first of all, chapter 7, verse 60, 62 and 64. Hazrat Nuh alayhi salam. Hazrat Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala described, mentioned as a historical fact, Hazrat Nuh alayhi salam. One thing I would like to emphasize is that we study history, of course. There are two types of history. One is the human history, and the other one is the historical record which is revealed, which is wahi. We cannot treat both of them at equal level. At equal level. Quran, the record of historical, which is described in the Quran, it is from guidance perspective. Remember, it is from guidance perspective. It is not for the sake of story. That is why the people cannot actually comprehend. They think perhaps in the Quran it is incomplete story, and they go elsewhere in order to complete the story, because they don't understand the nature of Quranic guidance. Quranic guidance is to achieve the mission of Rasulullah, which is related in this respect, and how much it is related, it is being described. One thing. And the other thing is that Quran, whether it is being described in the Quran about Shaitan or about Adam alayhi salam or Rasulullah sallam, book or anything, it is part of our Iman. It is part of our Iman. But Iman is on the account as much as it is described in the Quran. قرآن کے اندر جو واقعات بیان ہوئے اور جو ہسٹری، ہیومن ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے، اس کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کے اندر جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں وہ ہدایت کے پرسپیکٹو میں بیان کیے، اس مشن کے حوالے سے بیان کیے، جتنا ضروری تھا اتنا بیان کیے. جس کو غیر ضروری سمجھا تھا اس گائیڈنس کے پرسپیکٹو سے اس کو نہیں بیان کیا. تو قرآن حکیم کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے، خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، خواہ وہ ابلیس کا بیان ہے، اس کے اوپر جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا. خواہ اللہ کی توحید، جتنا اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اتنا ہی شیطان کے بارے میں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام. تو ہمارے یہاں یہ ایک بڑی ایک صورت یاد رہی ہے کہ ہم نے وہ سٹوری کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو ایک پرسپیکٹو تھا ہدایت کا وہ نظر سے اوجھل ہو گیا، اور تفسیریں بھر گئی ہیں ہماری وہ سٹوریاں پوری کرتے کرتے. تو اس نے قرآن سے اور دور کیا. جس چیز کو اللہ نے ضروری نہیں سمجھا اس کو ہم نے ضروری اگر سمجھ کے وہ کرنا ہے، وہ سٹوری کرنی ہے مکمل، تو ہدایت نہیں ہوگی. سٹوری ٹھیک ہے، آپ لطف اندوز ہو جائیں آپ. تو یہ بات سمجھ کہ جو ہسٹوریکل ریکارڈ قرآن کا ہے، جو ریویلڈ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس کو آپ تاریخ کے طور پر نہیں لے سکتے. تاریخ لکھنے والا تو ہر تاریخ لکھنے والا ایک خاص اہمیت اس نے پہنی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ امام، میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ تاریخ اٹھائیں، وہ سنیت کے ایک اور نقطۂ نظر ہے، شیعیت کے ایک اپنا نقطۂ نظر ہے.
तो कुरान की जो हिस्ट्री है उसको आम इंसानी हिस्ट्री की तरह न ले आप, वो ईमान है और वो जितना बयान हुआ है उसी पर ईमान लाना जरूरी है, जो नहीं बयान हुआ उस पर ईमान लाना नहीं जरूरी. So it is very important to understand the distinguishness or the difference between human history and the historical records which is described in the Quran. So the Quran actually, of course, describes the historical record, which is fact, of course, but it is from guidance perspective. As much as it is necessary from guidance perspective, Allah subhanahu wa ta'ala described it. So it is misleading that we are actually completing the stories. It is perfect if we see, if the method to study the Quran we learn, then every single thing will make exactly perfect sense. So Hazrat Nuh alayhi salam. So first we need to understand that Quran says that the people of Haqq always had been successful. So some of the prophets, people of Haqq are who? Their identity is based on Nabuwwah, Tasdeeq and Takzeeb of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and previous nations, they are standing behind the prophets. These are people of Haqq. They are not standing even behind of the disciple of the prophet. No, they are standing behind the prophet. And the conflict, the origin of conflict is tasdeeq and takzeeb of prophet, not lower level conflict. If I am successful to make you understand what I am trying to make you understand. So the lower level conflict is not required. It's not identity. Can't be identity of people of Haqq. Only tasdeeq and takzeeb of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Confirmation, affirmation, or denial of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the base for our identity, and we have discussed this yesterday. So Hazrat Nuh alayhi salam, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Opposition. The chief of the people from his nation, they said, we surely see you in clear error. Taaleem mubin, clear error. Nuh alayhi salam. These people are opposing and saying, you are not true person. Hazrat Nuh alayhi salam is saying, Uballighukum risalati Rabbi. I am conveying the messages of Allah subhanahu wa ta'ala to you, wa ansahu lakum, and I give you good advice. I give you good advice. Who will give you the good advice? Your good wishers or the one who is not your good wisher? Who will give you the good advice? I'm asking. Good wisher. Who likes to give you what benefits? Who likes to benefit? Who is beneficial for you? Who would like to protect you from loss? That's why he will give you what? Advice. And Haqq is what? Being beneficial. Being beneficial is what? This is Haqq. And this is the principle of truth as well. So he's saying, wa ansahu lakum, and I am your good advisor. Wa alamu min Allahi ma la ta'lam. And I know from Allah what you don't know. So Hazrat Nuh alayhi salam was what? His nations, why he was propagating for any self-interest? No, because he wanted their welfare. He was good advisor for them. And this is the reality of truth. So what happened then? Allah subhanahu wa ta'ala said, فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ. They denied, they falsified, they denied Hazrat Nuh alayhi salam. So what we did? فَأَنْجَيْنَاهُ. We have protected him. وَالَّذِينَ مَعَهُ.
and those who were with him fil fulki, in the ark, in ship. فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, and we drowned those who denied our verses. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ, surely they were a blind people. So who were successful? Hazrat Nuh alayhi salam and the people who were standing behind Hazrat Nuh alayhi salam. This is what Quran is confirming, that you will be successful. So that's why, the Quran is very specific, very, very specific in this respect. Hazrat Hud alayhi salam, قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Opposition. If there is no opposition, it means the haqq is not being realized. It's not actualized. The chieftain, चौधरी दूसरे लफ्जों में, उनके जो बड़े वडेरे थे, बासर लोग जो थे, हाँ जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो देखते हैं कि तू बेवकूफ आदमी है और हम समझते हैं कि तू झूठा है. They opposed Hazrat Hud alayhi salam. They said, you are a liar. We think you are a foolish person. You are a fool, and we believe that you are a liar. आपने क्या कहा? उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन. मैं अपने रब का जो पैगाम है उसे तुम तक पहुंचाने वाला हूं और मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, नसीहत करने वाला, नफा पहुंचाने वाला. So he said, I am going to convey the messages of Allah subhanahu wa ta'ala, and I am good advisor for you. Again, I am trying to benefit you. And this is what the nature of the haqq is, that the people of haqq are beneficial. They are promoter. They are removing the hindrances. They are good wisher. This is the reality of the truth is, and religion of truth is. तो कुरान कहता है, फ़अंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना, हमने उसको भी बचा लिया और जो उसके साथ खड़े थे, जो उस पैगंबर के पीछे चल रहे थे, उन्हें बचा लिया अपनी रहमत से और तबाह बर्बाद जड़ कट के रख दी उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और मोमिन न थे. उस तजाद में, कंफ्लिक्ट में कामयाब पैगंबर ही हुए और जो पैगंबर के पीछे खड़े थे. क्यों? वो हक पर थे, मकसद नफा पहुंचाना. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, we have protected him and the people who were following him, were with him, with our mercy, and we cut off the roots of those who denied our signs and they were not believers. So this is the history. The Quran is telling you are not alone. You will definitely be successful. The same Hazrat Salih alayhi salam. I hope that when you read the Quran now, when you will be reading, then you will be able to find out, you will be able to study the Quran from guidance perspective, from haqq perspective, whenever you read. Hazrat Salih alayhi salam. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Then they hamstrung or cut off the feet of she-camel and rebelled against the command of their Lord. Resistance is there, resistance. And they said, oh Saleh, bring on us whatever you are saying that you have been promised, if you are prophet of Allah. And he bring the punishment. You are saying, if you don't follow, you will be loser, you will be punished. Bring that punishment upon us. They are challenging. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. So seized them the earthquake,
then they became in their homes fallen thrones. So they were destroyed. So what was the motive? What was the principle of Haqq that was, of course, followed by Hazrat Salih alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala is describing here. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي. So he turned away from them and he said, "O my people, O my nation, verily I have conveyed to you the message of my Lord, and I advised to you." I was good wisher, I was advisor. But you do not like the advisors. You don't like the people who actually would like to give you benefits because you are driven by your desire. तो देखें ना, ये हक का असूल हर जगह पर कार फरमाए. If it is just the conflict and it is not benefiting, then no success. The same is Hazrat Shuaib alayhi salam. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. So we don't want resistance. The resistance is the favorable circumstance. There must be resistance on the way of Haqq. The chieftain, the influential people said of Hazrat, the nation from Hazrat Shuaib alayhi salam, they were very arrogant and they said, "We will surely drive you out, O Shuaib, and those who have believed in you from our city, or you must return to our religion." He said, even we don't like it. You are enforcing your religion. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. And the influential people, they said, the disbelievers from his nation, they said, if you are going to follow Shuaib, then you will be loser. Certainly you will be loser. Don't go near to him. It's just wastage of time. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Then the earthquake seized them. Then they became in their homes fallen prophets. They finished. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. He turned away from them and said, "O my nation, verily I have conveyed to you the messages of my Lord and advised to you. So how could I grieve for a people, for a nation who are disbelievers? I was your good wishes. I advised you that your end, the way you are going, it is going to destruction. He wanted to save them, protect them from their loss." तो तमाम अंबिया के आपके सब्र है, वहां क्या खैर खाही मतलूब है, वो नफा बख्श है, वहां खैर खाही, ये जो असूल है हक का, वो क्या है, नफा बख्शी, फैज रसानी और नशुनुमा, ये मौजूद है वहां, और वो कामयाब हुई है, कुरान दिखा रहा है. उसके बाद हमारे प्यारे आका व मौला नबी मोहतरम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र. ये चैप्टर 7 156 to 157 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को बयान किया है और किस तरीका से आपने ये जो हक का ये असूल है नफा बख्शी का, इसको इम्प्लीमेंट किया, उसका जिक्र है.
اللہ فرماتا ہے قال عذابی اصیب به من اشاء. Allah said, I will inflict my torment on whoever I will. میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. جو اللہ کا گناہگار ہے اللہ جسے چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ عذاب دیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. اور توبہ کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, but my mercy encompasses everything. میری رحمت نے ہر چیز کو کیا کیا ہوا ہے؟ احاطے میں لیا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور میں لکھتا ہوں اس کو ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے. کس کو؟ رحمت کو. میری رحمت نے ہر چیز کو احاطے میں کیا ہوا ہے اور میں رحمت کس کے نصیبے میں لکھتا ہوں؟ جو کہ متقی ہے. But I will ordain mercy for those who shun evil, pay alms, and believe in our revelation. میں کس کے نصیبے میں یہ رحمت کرتا ہوں؟ جو متقی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں میں کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت پہنچتی ہے اور جو ہماری آیتوں میں یقین رکھتے ہیں, جو کہ کیا کرتے ہیں؟ نبی امی کی تابع فرمانی کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟ تابع فرمانی کرتے ہیں. They are the ones who follow the messenger, the unlettered prophet Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اس کا ذکر لکھا ہوا ہے ان کے ہاں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. Whose descriptions they find in their Torah and the Gospel. وہ کیا کرتا ہے رسول؟ کیا خلاصہ ہے وہ ان کا کردار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. He commands them to do good and forbids them from evil. جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کی کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور کیا کرتے ہیں؟ جو پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور جو ناپاک ہے ان کو ان پر حرام کرتے ہیں. So he permits for them or make lawful what is pure and forbids them what is impure. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, and he relieves them from their burdens. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, and he reveals the burdens what they are bearing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, and he relieves them from the shackles that bound them. وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. جو آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ کی تکریم کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے مشن میں, اور وہ جو کہ ان کے ساتھ نور اترا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں, یہی تو ہے جو کہ فلاح پانے والے ہیں. So this is the characteristics. Who is the bearer of truth? Who is the establisher of truth? Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. What he does, he removes the burdens from the humanity. He removes the shackles. اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیارے, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ حق ہے. وہ غیروں کے لیے بھی رحمت ہے, دوسروں کے لیے بھی رحمت ہے. کیوں
کہ وہ حق کے علم بردار ہے. تو قرآن پڑھنے سے ہمارا یہ اعتماد بحال ہوتا ہے، ہمیں یقین آتا ہے کہ ماضی میں بھی حق والے ہی کامیاب ہوئے اور اب بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ حق کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن حق وہ جس کو اللہ حق کہتا ہے، اپنی مرضی کا حق نہیں، جس کو اللہ حق کہتا ہے. So the Quran builds in us the confidence that in all the entire human history, only the people who followed the truth, they had been successful. And you will be successful as well, definitely. This is what the Quran improves in us, this confidence. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alameen ar-rahman ar-rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.